سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے احکام تجارت اور مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر اللہ العالی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تشریف فرما ہے۔ آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، تجارت جو ہے یہ دین اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اگر تجارت اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق، دین اسلام کے اصول اور ضوابط کے مطابق کیا جائے تو یہ جو تاجر ہے، ایسا تاجر، اس کا آخرت میں جنت میں بڑا اچھا اور اونچا مقام ہوگا، اور اتنا اچھا مقام ہوگا کہ اسے انبیاء کی رفاقت نصیب ہو جائے گی۔ تو اللہ کرے کہ ہم جو تجارت کریں، جو مالی لین دین کریں، جو معاملات کریں، وہ سارے شریعت اور سنت کے مطابق ہو رہی ہے۔ جب ہی ہوگا جب ہم اچھے سے اسے سیکھنے کے بعد کریں گے۔ کوئی سوال، کوئی پیچیدگی، کوئی الجھن ہے تو اسے علماء اہل سنت سے، مفتیان کرام سے پوچھ کر شریعت کے تناظر میں لے کر کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، اللہ نے چاہا تو آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے حوالے سے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب، پہلے تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ایک عید بڑی عید کہلاتی ہے، ایک چھوٹی عید کہلاتی ہے، ایک نمکین عید کہلاتی ہے شاید، اور ایک میٹھی عید کہلاتی ہے، تو یہ کیوں؟ یہ تو خیر فقہی سوال نہیں ہے، جو بھی آپ اس کا ارشاد فرمائیں۔ دوسرا یہ کہ قربانی ہمارے یہاں جیسے ہوتی ہے، کراچی کی قربانی بڑی مشہور، یہاں کی منڈی بڑی مشہور، یہاں پہ ہمارے یہاں بڑی کیا کہنا چاہیے، قیمتوں کے حوالے سے بہت ہی زیادہ اتار چڑھاؤ دیکھنے میں نظر آیا۔ تو اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ تاجروں کی غلطی تھی، خریداروں کی غلطی تھی، یا کیا ہونا چاہیے تھا؟ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، منڈی تو آزاد ہوتی ہے اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پر مارکیٹ چلتی ہے، ٹھیک، لیکن ڈیمانڈ اگر حد سے زیادہ ہو جائے تو سپلائی متاثر ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، پراپرٹی کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ پراپرٹی کی ایک ہائپ کی ریٹ ہوتی ہے نا، ہائپ کی ریٹ ہوتے 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 بہت اوپر چلے جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مارکیٹ کریش کر جاتی ہے۔ اب آپ سپوز کریں کہ جو بڑے کا گوشت ہے جی، کتنے روپے کلو ہوگا؟ مفتی صاحب مختلف ہے، یوں سمجھ لیجئے 1200-1300 روپے کلو، 1400 روپے 1400 کلو، 1500 کا ریٹ عام طور پہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک من کا جانور یعنی 1 کلو 60,000 بنے، 1500 روپے سے رکھیں تو ہم 60,000، ٹھیک ہے، اور 1,20,000 2 من کے بنے۔ جی، اب 2 من کا جانور چلو خوبصورتی کے اعتبار سے، دیگر اعتبار سے 1.5 لاکھ کا چلا جائے، آپ کو اس کے مانگے ہی 4 لاکھ روپے۔ یہ جانور جو ہے اس کی کھپت کہاں پر ہے؟ گوشت میں ہے، اصل چیز تو گوشت ہے۔ کسائی کے پاس ہے۔ جی، خوبصورتی کی وجہ سے، قربانی کی وجہ سے لوگ محبت میں، شوق میں خریدتے ہیں، ٹھیک، لیکن ڈفرینس کتنا آ رہا ہے؟ جو اس کی ریئل پرائس ہے، جی، ایکچوئل پرائس جو ہے اس میں، ایکچوئل پرائس میں اندر، اور قربانی کا جو جانور اس کے اندر ایک حد ہوتی ہے نا ڈفرینس آنے کی۔ ٹھیک ہے، جب یہ فرق بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو پھر لامحالہ منڈی کریش ہوتی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ خریدار بھاگتا ہے، خریدار بھاگتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، خریدار دیکھتا ہے کہ بھئی اس کی تو یہ پرائز ہے۔ اچھا، پھر یہ جو ڈیمانڈ ہے، اس ڈیمانڈ کے اندر بہت زیادہ جو اونچائی گئی ہے جی، یا ہائپ پر یہ گئی ہے، اس کی کیا وجہ بنی ہے؟ اس کی وجہ بنتی ہے واسطے، کہ سب سے پہلے جانور چلتا ہے گاؤں سے، کسی کے پاس 1 جانور کھڑا ہے، کسی کے پاس 2، کسی کے پاس 5،
ایک غریب آدمی جو ہے وہ ایک دو جانور رکھ کے اپنا گزارا کرتا ہے. تو ایک شخص جو ہے وہ پیسہ ڈالتا ہے اور ان لوگوں سے لیتا ہے, وہ لا کے شہر کی منڈی میں بیچتا ہے. شہر کی منڈی میں بڑا بیپاری کھڑا ہے, وہ وہاں کلیکٹ کر رہا ہے. اس بڑے بیپاری پر پھر بڑے شہروں کے بڑے بڑے جو سیٹ ہیں وہ پیسہ ڈالتے ہیں. تو 4-5 واسطے آنے کی وجہ سے ہر ایک کو نفع چاہیے. صرف نفع ہی نہیں, لیبر لگتی ہے, اخراجات ہوتے ہیں, دیگر چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کی جو ایک ریئل پرائس ہے اور منڈی تک پہنچنے کی پرائس ہے, یہ بھی بڑھ رہی ہے. اس سے واسطوں کے بغیر تو آ بھی نہیں سکتا, واسطے تو ہوں گے نا. دیکھیے کوئی بھی وجہ ہو, اگر وہ مہنگا بک رہا ہے اس کی کچھ وجوہات ٹھیک ہے, بھی ہیں. ریزن کیا ہے؟ ریزن کیا ہے, لیکن یہ بھی تو جھٹلایا نہیں جا سکتا, اگنور نہیں کر سکتے ہم کہ اس گوشت کی اپنی پرائس کیا ہے. تو اتنا بڑا فرق تو نہیں آ سکتا نا. اچھا یہ بھی میسج چلتے رہے کہ بھئی یہ جو یوٹیوبر ہے انہوں نے منڈی خراب کر دی, ایسا تو نہیں ہو سکتا. یوٹیوبر کتنے ہیں, 2 4 5 7 تب یہاں پہ اگر میں 100 ہوں گے, جی. ٹھیک ہے, کہ جنہوں نے جانور دکھا کے, چھوٹا جانور دکھا, بہت بڑا دکھا کے, اور اس بیچنے والے کے دل و دماغ میں ڈال دیا واہ جی واہ تو 10 لاکھ کا جانور ہے. ایسا نہیں ہے, میں یہ نہیں سمجھتا کہ ایسا ہے. اچھا اوور آل صرف یہاں نہیں ہے, کراچی میں نہیں ہے, جو باقی جو شہر ہیں وہاں بھی ایسی اطلاعات ہیں کہ وہاں بھی جو ہے وہ خریداری متاثر ہوئی ہے. اس کی ایک وجہ گرمی بھی ہو سکتی ہے, گرمی بہت زیادہ تھی, لوگ منڈیوں میں نکل نہیں رہے تھے, اور کچھ اور وجوہات بھی ہیں جو یہاں ڈسکس کرنا مناسب نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر کے کچھ مسائل ہیں. اچھا ایک اور حقیقت بھی ہے, بعض اوقات سوشل میڈیا پہ کوئی بات آتی ہے نا, بس وہ ایک ہی رخ اس کا بہا چلا جاتا ہے. آپ کی گلی کا جانوروں سے خالی تھی؟ نہیں, جانور تھے نا. میں اتفاق سے ایک ہفتہ پہلے 2-3 ایریاز میں گیا, اور چھوٹی چھوٹی گلیوں میں بھی مجھے جانا ہوا تو جانوروں کی بھرمار تھی. میری گلی بھی جانوروں سے خالی نہیں تھی, ہر گھر کے آگے جو ہے گائیں کھڑی ہوئی تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے جانور نہیں خریدا, یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جانور زیادہ آ گیا ہو, یہ بھی تو ایک وجہ ہو سکتی ہے نا. ٹھیک ہے, ایسا نہیں کہ لوگوں نے جانور نہیں خریدا, جانور تو خریدا لوگوں نے. ٹھیک ہے. مسلم یہاں پہ 2 باتیں میں ایڈ کر دوں, مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی یہ مفید ہوگا. بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ جو آپ گفتگو سن رہے ہوتے ہیں وہ ماضی کے لیے ماضی پر ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن فیوچر میں بھی کہیں نہ کہیں وہ معاملات پیش آنے ہوتے ہیں. تو جب اس فورم پہ گفتگو ہو رہی ہے تو اس کے کچھ مقاصد ہیں. اس سے 1-2 باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ قربانی کے لیے جو جانور آتے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. 3 کیٹیگریز میں اسے ہم ایزیلی تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو وہ جانور ہیں جو مختلف فلاحی ادارے, مساجد, مدارس, اور خود الحمدللہ دعوت اسلامی نے بھی اجتماعی قربانی کی, تو اس کا ایک مخصوص اماؤنٹ ہوتا ہے, اس اماؤنٹ کے اندر جانور لینا ہوتا ہے. تو وہ ایک رینج ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, اس رینج کے جانور ہیں. دوسرے جانور وہ ہیں جو پریمیم کہہ لیں, آپ VIP کہہ لیں, اسپیشل کہہ لیں, یا جو بھی کہہ لیں, کہ جو گوشت سے تولے ہی نہیں جاتے, جن کا جثہ اور جن کی جسامت اور جن کی خوبصورتی اور جن کی رنگ و وضع و قطع یہ سب طے کرتی ہے کہ اس کی قیمت کیا ہوگی. اور وہ 10-12 لاکھ سے شروع ہوتے ہیں اور پھر مطلب کروڑوں تک میں بھی بات گئی ہے, وہ جانور ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ دونوں کلاسیں جو ہے نا اتنی متاثر نہیں ہوئی. اس کے برعکس جو بیچ والی ایک کلاس ہے, ان دونوں جانوروں کے بیچ والی کلاس ہے, اس میں اتار چڑھاؤ زیادہ محسوس ہوا. ایک تو اس پہ آپ ارشاد فرمائے گا. ایک بات اور بھی عرض کروں, آپ اصل سوال بھی پوچھیے گا. آپ نے کہا بھی مسجد, مدارس اور یہ رفاعی ادارے, ان کے جانور جی اجتماعی قربانی جسے ہم کہتے ہیں, یہ ذرا کمزور ہوتے ہیں, کم وزن والے ہوتے ہیں. میں عرض کروں, ہمارے ملک کے اندر جی زیادہ وزن والے لوگ کم ہیں. ہمارے پیسے والے, اچھا ٹھیک, پیسے والے لوگ کم ہیں. جی ایسے ہی. پیسے والا لے کر آتا ہے 5 لاکھ کا جانور. 5 لاکھ تو سب ایک مثال ہے, ٹھیک ہے. 5 لاکھ کا میں ایک حصہ کتنے کا بنا, 70,000 روپے کا. جی کیا ہمارے ملک کا غریب آدمی 70,000 روپے کا حصہ افورڈ کر سکتا ہے؟ نہیں جی بالکل. وہ کہے گا میں 70,000 کا حصہ کیوں لوں, 50,000 کا تو بکرا مل جائے گا مجھے, اچھا بکرا. تو لوگوں کو اکثریت کس کی ہے, تنخواہ دار لوگ ہیں, ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ ہیں, قربانیاں ان پر واجب ہے, مذہبی فریضہ ان کو ادا کرنا ہے, تو لا محالہ وہ کم خرچ کر پاتے ہیں. جی ٹھیک ہے, حج کی مثال ہمارے سامنے ہے نا, عمرے کی مثال ہمارے سامنے ہے. جی امیر آدمی جائے گا لگژری چیزیں لے گا, غریب آدمی جائے گا 3 کلومیٹر دور, 4 اکانومی میں جائے کلومیٹر گا دور,
وہ رہ کر جو ہے نا اپنا خرچہ بچا کے اپنا فریضہ ادا کرے گا، جو اصل مقصد وہ پورا کرے گا. جی تو بات یہ ہے کہ ہر ایک آدمی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتا ہے. تو چونکہ مسجد کا تعلق کمیونٹی سے جڑا ہوا ہے، جی اگر ایک مسجد سرجانی کے اندر ہے تو اس کے اندر نماز پڑھنے والا بھی وہی کا محلے دار ہے. ایسا ہی ہے. ایک مسجد اگر ڈیفینس میں ہے تو وہاں نماز پڑھنے والا وہیں کا محلے دار ہے. ایسا ہی. تو وہ اپنے جو لوگ ہیں اس کو فیس کرے گی نا. ٹھیک ہے. تو مسجد کمیونٹی کو فیس کرتی ہے، کمیونٹی کے جو تقاضے ہیں ان کو ساتھ لے کر چلتی ہے. تو اس کو قابل مذمت نہ بنایا جائے. یہ ہمارے معاشرے کا ایک اچھا پہلو ہے، ورائٹی ہے، اچھا پہلو ہے کہ وہ لوگ جو بیچارے ہر آدمی قربانی نہیں کر پاتا، جانور نہیں لے پاتا، بڑا جانور لینا بھی ایک مشکل ہے، منڈی جانا بھی مشکل ہے. تو یہ جو ادارے ہیں ان کی جیب کو سامنے دیکھتے ہوئے اور ان کو جو ہے وہ آفر کرتے ہیں کہ بھئی یہ پرائز ہے، اور وہ پرائز مارکیٹ کے تقریباً مطابق ہوتی ہے. اب میں نے 2 جگہ پہ حصہ ڈالا، ٹھیک ہے نا. جی. ایک جگہ سے مجھے کچھ پیسے بچ کر آفر آ گئے کہ بھئی اتنے پیسے بچ گئے ہیں آپ کے. تو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کمایا، انہوں نے تو یہ آفر کر دی بھی اتنے پیسے بچ گئے، آپ چاہے تو لے سکتے ہیں. جی. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں کما رہے، آپ کے وکیل ہیں، وکیل کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں. اگر وہ 20 سے 30 کے درمیان جو حصہ رہا ہے، اب یہی حصہ اگر چلا جائے 70-80 ہزار 1 لاکھ پر، جی. تو پھر جانور بھی بہت بڑا آ جائے گا. جی ایسا ہی ہے. مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا، وہ کنسٹرکشن کی فیلڈ میں ایک دفعہ اتفاق ہوا کہ ایک جگہ شکایت ہوئی کہ جناب ماربل جو لگایا گیا ہے یہ ٹوٹا پھوٹا ماربل لگایا گیا. تو خیر چیک کرنے کے لیے گئے تو پتہ چلا ٹوٹا پھوٹا تو نہیں ہے، وہ ویرونا ماربل جو آتا ہے وہ تھا. تو بہرحال وہ سستا والا ماربل تھا. وہ جی ہاں، سستا والا ہوتا ہے. جی سمجھ لیں ہمارے یہاں جو ماربل دستیاب ہے اس میں سب سے سستے ماربل میں شمار ہوتا ہے. اگر چھوٹا پیس ہے تو سستا ہے، بڑا پیس وہ بھی تھوڑا بڑا پیس بھی وہ پھر بڑے مقابلے پہ سستا ہوتا ہے. جی ہاں. تو وہ جو شکایت کی گئی تھی وہ یہ کہ جی وہ ڈیفینس میں ایک بنگلہ بنا ہوا ہے ہمارے رشتہ دار کا، ان کے یہاں بھی اسی کلر کا لگا ہوا ہے، لیکن وہ تو بہت صاف ستھرا ہے، وہ یوں ہے. تو پھر انہیں پرائس کا جو ڈفرینس تھا وہ سمجھایا گیا کہ جی ریٹ میں آپ بھی فرق کر لیں تو وہ ڈیفینس نہیں، آپ کہیں پہ بھی لگوائیں تو وہ فرق آ جائے گا. خوشبو میں بھی اور دیگر چیزوں میں بھی ایسا ہی سب کچھ ہے. مجھ سے اب ایک اور چیز اور پھر میں انشاءاللہ اپنے ناظرین کے سوالات کی طرف بڑھوں گا کہ ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 70 لاکھ جانور جو ہے قربان کیے گئے اور کروڑوں نہیں اربوں روپوں کی ٹرانزیکشن ہوئی. اور اس میں جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال اس اربوں روپوں کی جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے، اربوں مطلب 1 2 3 4 ارب نہیں، ٹھیک ٹھاک 200 سے 300 ارب روپے وہ ہوتے ہیں. سرکولیشن کا ایک جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ 200 سے 300 ارب روپے شہری علاقوں سے دیہی معیشت میں ٹرانسفر ہوتے ہیں، کیونکہ دیہی معیشت جو ہے وہ ڈائریکٹلی شہری علاقوں سے تو کنیکٹ ہوتی نہیں ہے، یوں بالکل براہ راست. جی ہاں. تو لیکن اس موقع پہ 200 سے 300 ارب روپے کی سرکولیشن شہروں سے دیہات میں منتقل ہوتی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں ایک اور اضافہ ہونا چاہیے. جی. ایک ہوتی ہے زراعت کی ٹرانزیکشن کا منتقل ہونا. جی. عام طور پر زراعت کی جو ٹرانزیکشن ہے جی. وہ زمیندار کی جیب میں جاتی ہے. صحیح. اور یہاں ایک غریب آدمی بھی جانور پالتا ہے. صحیح، کیونکہ کوئی 2 پال رہا ہے، کوئی 5 پال رہا ہے، جس کی جیسی گنجائش ہے. مطلب زمیندار کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کی 5-10 کم از کم 5-10 ایکڑ زمین ہوگی. صحیح ہے. اور پھر بڑا آدمی ہو پہلے اوپر جاتا بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں تو بہت اکائی کی سطح پر ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. اور جو معاشرہ جو ہے، جو کہتے ہیں نا کہ معیشت کی جو جان ہے وہ سرکولیشن آف ویلتھ ہے. دولت کی جو سرکولیشن ہوگی تو معاشرے میں ہر فرد کو اس کا فائدہ پہنچے گا. کوئی خرید رہا ہے، کوئی بیچ رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی گھاس لے کر آ رہا ہے. تو ڈفرینٹ ایریاز جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اچھا ہے، بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ لوگ بھی غور کر لیں جنہیں صرف جانور ذبح ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے وہ ہے نا ایک ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے بزنس میں کرتے ہیں کہ جی پروڈکٹیو جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ ہو، انویسٹمنٹ ایسی ہو کہ جس کی سرکولیشن چلے اور جو ہے نا پھر وہ کچھ لے کر آئے. تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے جب ہم قربانی کر رہے ہیں تو وہ سب جو ہے نا معاذ اللہ میں ان کی زبان میں اگر بولوں تو ڈمپ ہو گیا اور اب وہ رائے گیا. تو ہم دیکھتے ہیں تو یہ پھر پہیا سارا پر رونے والے ہوتے ہیں ہر معاشرے میں. ٹھیک ہے، رونا دیا جائے ان کو. صحیح ہے، ان کا کام جو ہے وہ. ہاں ہم سمجھا سکتے ہیں. ہم ان موضوعات کو اس لیے چھڑتے ہیں کہ
کچھ سننے والے بھی ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے بولنے والا, ٹھیک تو ڈھیٹ, ایک دم ڈھیٹ آدمی ہوتا ہے, ٹھیک ہے آنکھ بند ناک سب بند کر کے بیٹھا ہوا ہے. جی ایک ہوتا ہے اس کو سننے والا, تو اس کے سننے والے نے اگر وہ بات سنی ہے تو یہ پہلے بھی تو سنے. ٹھیک. ٹھیک ہے, ون سائیڈڈ بات نہ ہو. چلیں جی بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف, آپ کے سوالات کی طرف, اور پہلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں. مسجد میں سولر لگا ہوا ہے اور اس سولر سے اے سی چلانا کیسا, آیا شریعت مطہرہ حکم دیتی ہے کہ چلا سکتے ہیں یا نہیں چلا سکتے؟ لیکن سولر کے علاوہ سب میٹر لگا ہوا ہے, تو وہ سب میٹر کی جو بجلی استعمال ہوتی ہے اس پر بل ادا کر دیا جاتا ہے, تو اس وجہ سے مسجد کی بجلی تو یوز نہیں کر سکتے. لیکن اب سولر ہے, اب سولر کا سسٹم بھی بڑا ہے, تقریباً 12 kV کا سولر کا سسٹم ہے. اب جیسے صبح کا وقت ہے, پک ٹائم ہوتا ہے دھوپ کا, لیکن کچھ یوز بھی نہیں ہو رہا علاوہ نماز کے وقت کے, تو اب وہ اس سے اے سی یوز کرنا کیسا؟ جیسا وہ لگوانا تھا, گرمی کی کافی شدت تھی, برائے کرم شرعی رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. یہ میرا خیال ہے مفتی صاحب جو اس تناظر میں بات کریں, مجھے جو لگا کہ یہ امام صاحب یا مؤذن صاحب ہیں, مسجد سے وابستہ فرد ہیں, جو مسجد میں تو رہتے ہیں لیکن غالباً مسجد کے عرف میں, ان کے علاقے میں امام یا مؤذن جو ہے وہ اپنے گھر میں مسجد کی لائٹ سے یا سولر سے جو ہے نا وہ اے سی چلائے تو اس کی اجازت نہیں. دیکھیں کسی بھی ایریا کے کئی اینگل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اینگل یہ ہوتا ہے کہ امام اور مؤذن جو مسجد کی رہائش گاہ میں مقیم ہے, جی کمیٹی کہتی ہے کہ بھئی آپ کو ہم رہائش تو دیں گے لیکن آپ کو بجلی اپنی ادا کرنی ہوگی, بجلی کا بل ہم ادا نہیں کریں گے. صحیح. انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا جی کہ جو بل ہے بجلی کا سب میٹر لگایا گیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بل ہی ادا کرتے ہیں, ٹھیک مسجد ادا نہیں کرتی. اور ایک یہ ہے کہ مسجد کی طرف سے ایک آفر دی جاتی ہے کہ چونکہ آپ کی سیلری بھی کم ہے تو آپ کو گھر بھی ملے گا اور ہم آپ کو بجلی بھی فراہم کریں گے, لیکن آپ کوشش کریں کہ اتنے یونٹ سے زیادہ بجلی استعمال نہ کریں. جی تو اب یہ ہے ایک انتظامی فیصلہ. اب اس انتظامی فیصلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے عرف بھی ٹھیک کہ مسجد کی آمدنی کتنی ہے. ٹھیک تو مسجد کی جو آمدنی ہے وہ ہے مثال کے طور پر بڑی محدود, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور لے دے کے کہیں سے سولر تو لگ گیا ہے, لیکن جب بھی کسی چیز پر ایکسٹرا لوڈ ڈالا جاتا ہے تو چیزوں کا جو یوٹیلائز ہونا ہے وہ تو بڑھ جاتا ہے, جی ڈیپریسیشن بڑھ جاتا ہے, اس کا ڈپریشن بڑھ جاتا ہے. اور پھر عین ممکن ہے کہ مسجد نے جو اضافی بجلی ہے وہ میٹر کے ساتھ لنک کر دی ہو. کراچی میں تو ہے نا یہ, جی میٹر کے ساتھ لنک کر دی ہو, تو جو اضافی بجلی ہے وہ مسجد کے جو یونٹس ہیں اس میں ایڈجسٹ ہو رہی ہو, اور ایسا نہیں کہ وہ ویسٹ ہو رہی ہے. تو دارالفتہ اہل سنت موجود ہے, اب وہاں جا کر اپنا مسئلہ تفصیل سے ڈسکس کر سکتے ہیں. مفتی صاحب اس میں ایک پہلو اور بھی ہوتا ہے, اگرچہ وہ جواب تو آپ کا کمپلیٹ ہو گیا جو آپ نے دیا, کہ امام کو بعض جگہ میں نے دیکھا کہ امام کو دونوں پہلو آپ نے بیان فرمائے, کہ ایک یہ کہ وہ جو بھی حالات و واقعات ہیں اس کے تحت وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بجلی کا بل آپ اپنا خود دیں گے, دوسرا یہ ہے کہ جی مسجد دے گی. اس کے بیچ میں بھی ایک صورت حال ہے کہ وہ آپ نے تھوڑا اشارتاً بیان بھی کیا تھا کہ یونٹ فکس کر دیا جاتے کہ اگر اتنے یونٹ تک ہے تو وہ تو ہماری طرف سے ہے, مسجد کی طرف سے, اور اس سے زیادہ ہے تو الگ ہے. مفتی صاحب یہاں پہ جو میں چاہوں گا کہ اہل محلہ ہیں, کوئی بھی ایریا ہو, تو اہل محلہ جو ہیں وہ عمومی طور پہ اب دیکھا جاتا ہے کہ کچھ نہ وہ لا تعلق سے رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آئے نماز پڑھی چلے گئے, اور یہ کسی نہ کسی درجے میں کچھ کہنا چاہیے بینیفیشل بھی ہوتا ہے کہ ہر کوئی انتظامی معاملات میں دخل اندازی کرے گا تو وہ ایک الگ میٹر ہوتا ہے. لیکن اہل محلہ کو دلچسپی تو بہرحال لینی چاہیے, اور مسجد کی آباد کاری کے لیے جو بھی کام بنتا ہے اس میں سب کو ایک اجتماعی ایفرٹس کرنی چاہیے, کلیکٹیو ایفرٹس کرنی چاہیے. دیکھیے اہل محلہ جو ہے وہ ان کے پاس دو راستے ہیں. جی ایک تو یہ کہ وہ امام صاحب سے براہ راست ہو جائیں, ٹھیک ہے, انتظامی طور پر یہ کوئی پسندیدہ طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ایک یہ ہے کہ وہ کمیٹی سے براہ راست ہو جائیں. ٹھیک ہے, اور ایک یہ ہے کہ کمیٹی اہل محلہ کو کتنا انگیج کرتی ہے. صحیح. بعض اوقات کمیٹی اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ سمجھ نہیں رہی ہوتی کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. ٹھیک. بعض اوقات ہر بات کا ذمہ دار امام, چندہ کم ہو رہا ہے ذمہ دار امام,
ٹھیک ہے. جی. اچھا, لوگوں کو گرمی لگ رہی ہے, ذمہ دار امام. لوگوں کو سردی لگ رہی ہے, ذمہ دار امام. بھائی اگر لوگوں کو سردی لگ رہی ہے تو گیزر کمیٹی لگوانا ہے, ٹھیک ہے. گرمی لگ رہی ہے تو پنکھے کمیٹی لگوانے ہیں. ٹھیک ہے. تو چندہ کم ہو رہا ہے تو چندہ کا واحد ذریعہ مائک نہیں ہے. ٹھیک. یہ ہمارے ہاں بہت بڑا گیپ ہے کہ وہ چندہ کم ہونے کا واحد ذریعہ مائک سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. امام کو ہر روزانہ اعلان کرنا پڑتا ہے چندہ, ہر جمعے کو اعلان کرنا پڑتا ہے چندہ. ٹھیک ہے. بعض اوقات وہ اعلان کر کر کے شرمندہ ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ذاتی رابطے ٹھیک. اور کچھ طریقے. ایک بہت بڑی مسجد بن رہی تھی تو کچھ میرا بھی اس عمل دخل تھا وہاں پر. تو میں نے کہا بھی اتنا بڑا پروجیکٹ کیسے بنے گا, ہم اس کو یونٹ میں تقسیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر 50 لاکھ کا پروجیکٹ ہے تو ہم یونٹ نکالتے ہیں 10,000 روپے کا ایک یونٹ. ٹھیک ہے. 500 یونٹ بنا لیتے ٹھیک ہیں. ہے. اب 500 آدمیوں سے رابطہ کیا جائے, 10,000 روپے لے لیے. ان سے کہا جائے کہ بھئی یہ 500 یونٹ ہیں, 10,000 روپے کا ایک یونٹ ہے, اور ایک شخص اگر 10,000 روپے بھی دے, مثال کے طور پر جب مسجد کا کوئی بھی کام شروع ہوتا ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اگلے ہفتے مکمل ہو گیا, 1-2 سال لگتے ہیں. جی. اب تھوڑا سا ذہن یہ دیا جائے کہ دیکھیں یہ جو 10,000 روپے ہیں آپ 1 سال کے اندر دے دیں, ٹھیک ہے. تو آپ کو 1 مہینے کا 1,000 روپیہ اگر آپ دیں گے تو 10 مہینے میں 10,000 روپے دے پائیں گے آپ. ٹھیک ہے. اور یہ آپریشن سے ہٹ کر دینے ہیں آپ کو. ایک تو ہوتا ہے مسجد کا آپریشن چلانا ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے کچھ نہ کچھ چندہ چاہیے ہوتا ہے. جو ایکٹیو ایکسپینسز ہیں وہ تو ہو ہی رہے ہیں. بڑا جو پروجیکٹ ہے اس کے لیے آپ 10,000 روپے کوشش کریں 1 مہینے کے اندر یہ یونٹ پورا کر لیں تو ایک بڑا پروجیکٹ پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو اب یہ جو سارا کام ہے اس میں کون انوالو ہوگا؟ کمیٹی انوالو ہوگی. ایسا ہی. اچھا, کمیٹی بھی بعض اوقات جو ہے وہ بوڑھی ہو چکی ہوتی ہے, نئے خون کو اپنے ساتھ شامل نہیں کرنا چاہتی, اور وہاں ان کو بھی تھوڑا سا سوچنا ہوتا ہے کہ بھئی نیا خون اپنے ساتھ شامل کریں. چونکہ میں کہیں نماز نہیں پڑھاتا, جمعہ نہیں پڑھاتا, عید نہیں پڑھاتا, سال سے. اگر میں پڑھا رہا ہوتا تو شاید موضوعات میں بولتے ہوئے میں ڈرتا کہ یہ نہ ہو کہ میری کمیٹی بولے ہمیں بول رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ نیا خون شامل کریں, نوجوانوں کو شامل کریں. نوجوان ایکٹیو ہوتے ہیں, نئے طریقے سے سوچتے ہیں, تشہیر کے جو نئے ذرائع ہیں ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں, ان کی نیٹ ورکنگ زیادہ ہوتی ہے. تو یوں بہت سارے پروجیکٹ ایسے ہوتے ہیں اور بہت ساری اہم چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا تعلق امام سے ہٹ کر ہوتا ہے. یہاں لے دے کے بازو کا سارا نظرہ امام پہ گرتا ہے. امام کو پارٹ آف دی ورکنگ سمجھیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے سارا فیصلہ کریں گے, امام کو مشاورت میں شامل ہی نہیں کریں گے, اس کا بھی نقصان ہوتا ہے. امام کو اپنی ٹیم کا حصہ بنا کر چلیں گے. امام انتظامی اعتبار سے حاکم نہیں ہے. ٹھیک ہے. امام جو ہے وہ پابند ہے کمیٹی کے جائز فیصلوں کو لے کے چلنے کا. ٹھیک ہے. کوئی ناجائز بات ہو رہی ہے تو وہ بغیر ڈر اور جھجک کے واضح کرے کہ ایک بات ناجائز ہے, شریعت کے خلاف ہے, چلیں آپ دارالفتہ چلتے ہیں, علماء سے پوچھتے ہیں. یہ بات بھی دعوت بھی دے گا. مقامی دائی, امام ایک دائی ہے, لیکن اس کو پارٹ آف دی باڈی بنائیں, کو مشاورت میں شامل رکھیں تو معاملات بڑے اچھے چلتے ہیں. فرینڈلی ماحول رکھے تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہے. ایسا ہی ہے. اس جمعے کو ایک تجربہ وہ آپ فرما رہے تھے, بار بار میں سوچ رہا تھا یہ حکم ہے کہ ریکویسٹ ہے, کیا ہے. مجھے کہا گیا کہ جی نماز بھی مختصر کرنی ہے, اچھا, اور دعا بھی مختصر کرنی ہے, اور ریزن دیا گیا مجھے 3:30 بجے. تو کہا دھوپ نا بہت شدید ہے, اور ہماری یہاں مطلب ایک تعداد ہوتی ہے جو بہرحال وہ پھر روڈ پہ کھڑی ہوتی ہے, روڈ پہ ہوتی ہے. تو حالانکہ بہت بڑی مسجد ہے. جی مجھے سمجھ میں آئی بات, تو پھر میں نے مان لی. تو میں آپ گفتگو کر رہے تھے, میں نے کہا میں حکم مان رہا تھا, ریکویسٹ مان رہا تھا. بہرحال مجھے ایسا لگا کہ فائدہ مند بات تھی. ہم نے تھوڑی دیر پہلے کمیٹی کو سمجھایا. جی. اب یہاں امام کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب بولے نہیں جی میں نے تو جناب بس یوں کرنا ہے. ٹھیک ہے. دعا میں نے جو ہے وہ آدھے گھنٹے ہی کرنی ہے. میں یہاں فیضان مدینہ میں جمعہ پڑھتا ہوں تو امیر علیہ سنت فرضوں کے بعد کی جو دعا ہے 1 یا 2 منٹ کی کرتے ہیں, مختصر 1 یا 2 منٹ کی. حالانکہ جمعے کو فرض کے بعد دعا طویل ہو سکتی ہے. تو وہ یہی ہے کہ رش بھی ہوتا ہے اور گرمی بھی ہوتی ہے, مختصر دعا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں, آپ کا سوال شامل کرتے ہیں.
یہ مسجد کمیٹی اور امام صاحبان جو ان کے سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے، اور اپنے اپنے حقوق بھی سمجھیں اور اپنے اپنے فرائض بھی سمجھیں، اچھے طریقے سے چلیں تو انشاءاللہ مسجد کو بھی فائدہ ہوگا، اور مسجد کے ذریعے علاقے میں بھی دینی کاموں کو فائدہ ہوگا۔ دعوت اسلامی کی مختلف مجالس ہیں جو مختلف انداز کے کام مساجد سے ریلیٹڈ جو ہیں ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، جیسے خدام المساجد والمدارس تو معروف ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہماری مجلسیں ہیں جو مسجد کے معاملات کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بھی اگر آپ رابطے میں رہیں گے تو انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ کال دیجیے۔ ایک ایپ ہے جس پر جو ہے سامان بیچا جاتا ہے اور خریدا بھی جاتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ معلوم کرنا تھا۔ پہلے کمپنی جو ہے نا اس میں فری میں ایڈ لگاتی تھی اور فری میں چیز بک جاتی تھی، اب انہوں نے کہا ہے کہ 1% جو ہے نا کمپنی کو دینا ہوگا۔ تو اگر کوئی سامان بیچے اور اس کمپنی کو 1% نہ دے تو اس کا حکم کیا ہوگا، اس کے بارے میں پوچھنا تھا مجھے۔ ٹھیک، دیکھیے، آپ کمپنی کا اسپیس استعمال کر رہے ہیں اور کمپنی آپ کو ایک سروس دے رہی ہے، اس کو ویب سائٹ چلانے کے لیے ایکسپینس، بہت بھاری ایکسپینس لگانے پڑتے ہیں، تو وہ اس بات کا حق رکھتی ہے کہ آپ کو یہ کہے کہ اتنا معاوضہ دینا ہوگا۔ تو جو آپ نے طریقہ بتایا معاوضہ کے وصول کرنے کا، یعنی 1% کہہ کر معاوضہ مانگا گیا ہے، تو ایک واضح ایک معاوضہ ہے، کوئی اس میں ابہام بھی نہیں ہے، تو طریقہ کار تو یہ جائز ہے اور اس کو فالو کرنا چاہیے۔ جب معاہدہ آپ کر رہے ہیں کہ ہاں میں یہ کروں گا تو اس کا پورا کرنا آپ پر ضروری ہے۔ محترم، بعض ویب سائٹس ہوتی ہیں، ہر ویب سائٹ نہیں کیونکہ ان کی ورتھ نہیں ہوتی، لیکن جو ٹیکنیکل ویب سائٹس ہوتی ہیں بعض ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ایک خاص فیلڈ کے لیے معاون ہوتی ہیں، تو وہ اپنی ویب سائٹ کی ارننگ کے لیے مختلف طریقے اپناتی ہیں۔ اس میں سے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس ویب سائٹ پر ایڈورٹائز لگا دیتی ہیں وہ۔ اب ایڈورٹائز دیکھیں گے آپ، یعنی رن کریں گے، بھلے دیکھیں نہ دیکھیں، سنیں نہ سنیں، تو ہی وہ ویب سائٹ چلے گی، ادروائز نہیں چلے گی۔ تو ان کا یہ قید لگانا ایڈورٹائز کی درست ہے؟ ایڈ بلاک بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، ایڈ بلاک کر کے آپ واہیات تصویریں روک سکتے ہیں، اور وہ ویب سائٹیں پھر ریکویسٹ کرتی ہیں برائے کرم، ایک بازو کا جو ہے نا وہ ایک نیوز لیٹر آتا ہے، برائے کرم ہماری آمدنی کا ذریعہ یہ ہے، آپ ایڈ بلاک ہٹا دیں۔ پہ ہم کیوں ہٹائیں؟ آپ اتنی واہیات تصویریں لگائیں گے تو ہم کیوں دیکھیں؟ تو ایڈ بلاک لگانا چاہیے تاکہ جو ہے اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس سے بچا جا سکے۔ اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، میں ساؤتھ کوریا سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے پوچھنا یہ تھا کہ مفتی صاحب، اگر کوئی بندہ سستی کاہلی کی وجہ سے منڈی نہیں جا سکا، بکرا نہیں لا سکا، اور اینڈ ٹائم پہ آ کے اس کا حصہ بھی نہیں کہیں وہ ڈال سکا قربانی کے لیے، جبکہ قربانی اس پہ واجب ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اب جب عید کے دن بھی گزر گئے ہیں تو ابھی اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جزاکم اللہ خیرا۔ اس کے لیے جو بکری، چھوٹا جو جانور ہے، اس کی قیمت صدقہ کرنا ہے۔ سستی کاہلی ہے تو توبہ بھی کرے گا۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے، ایک کمپنی آن لائن کاروبار کرتی ہے، ان کا کہنا ہے کہ آپ 50,000 سے انویسٹ کریں، مطلب 50,000 کا وہ ایک پیکیج لگائیں گے، پھر روزانہ وہ چند ویڈیوز بھیجیں گے جو دیکھنی ہوں گی، مطلب وہ ویڈیو پلے کر کے آگے کرتے جائیں، اس پر وہ روز 1860 روپے دیں گے۔ ایسے کاروبار کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ۔ اس پر میں بارہا گفتگو کر چکا ہوں کہ، اور ماہنامہ فیضان مدینہ جو ہے اس کے اندر ایک پیج احکام تجارت کا بھی آتا ہے، اس میں بھی فتاوی شائع ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ اگر فیس بک کھولیں اور IEC مرکز الاقتصاد الاسلامی کا پیج آپ کے سامنے کھلے گا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ آج کل ہم نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے۔ ویسے تو ہم 3 طرح کی چیزیں اس پر ڈال رہے ہیں۔ اردو فتویٰ ڈلتا ہے، روزانہ ایک فتویٰ ڈلتا ہے ڈیفرنٹ تجارتی امور سے متعلق، گاہے بگاہے انگلش فتویٰ بھی ہم ڈالتے ہیں کہ جو لوگ اردو نہیں پڑھ پاتے ان کے لیے انگلش میں ڈالتے ہیں۔ اور ایک اور سیریز ہم نے شروع کی ہوئی ہے، وہ ہے آن لائن جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے، تو ایک مختصر پوسٹ روزانہ اپلوڈ ہو رہی ہے کہ اس صورت کا یہ حکم، اس صورت کا یہ حکم، اس صورت کا یہ حکم۔ تو یہ جو پوسٹیں ہیں اس کو بھی آپ دیکھیں۔ اور یہ جو آپ نے سوال پوچھا، یہ ناجائز صورت ہے، کیونکہ یوں ویڈیو دیکھنا کوئی
قابل معاوضہ کام نہیں ہے. تو یہ کچھ لوگوں کو جا کے فیڈ بیک دیتے ہیں کہ جناب آپ کی ویڈیو اتنی دیکھی گئی، ہماری ایڈورٹائز کمپنی نے آپ کے کنٹینٹ کو اتنے افراد تک پہنچایا، حالانکہ وہ بندے نے لگایا اور چھوڑ دیا. تو ریئل لوگوں نے تو نہ دیکھی وہ چیز. تو یوں یہ ہے کہ یہ ایک دھوکے کا سلسلہ ہے اور قابل معاوضہ کام بھی نہیں ہے. تو اس لیے اس کام میں داخل نہ ہوا جائے اور اس طرح کا کام کرنا جائز نہیں ہے. سب فزیکل میں بھی اور آن لائن میں بھی سننے، فزیکل تو میں نے دیکھا ہے اور آن لائن کا میں نے سنا ہے کہ بعض کام اس نوعیت کے ہوتے ہیں جو آن لائن کرائے جاتے ہیں، چاہے وہ لکھنے کا ہو، چاہے ڈیزائننگ کا ہو، چاہے ایڈیٹنگ کا ہو. تو بعض کمپنیز یا ادارے اتنے مضبوط ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کام کرنا ایک طرح سے آپ کو ٹیکنیکلی یا وہ پروفیشنلی اپ گریڈ کر دیتی ہے. تو وہ کچھ شرائط لگاتے ہیں کہ اس سیکیورٹی کچھ رقم دینی پڑے گی آپ کو. فزیکل میں بھی میں نے دیکھا ہے بعض اداروں میں، ایک ہاسپٹل کا بھی مجھے پتہ چلا کہ اگر اس کے اندر کوئی بھی کام کرنا ہے تو آپ کو سیکیورٹی ڈپازٹ جمع کرانا ہوتا ہے، اور اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ آپ بیچ میں ادھورا کام چھوڑ کے نہ جائیں. پیمنٹ وہ ساری کرتے رہتے ہیں لیکن سیکیورٹی ڈپازٹ اپنی جگہ پہ رہتا ہے. جب کام کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو وہ سیکیورٹی ڈپازٹ آپ ریٹرن لے سکتے ہیں. ایسے ہی آن لائن میں بھی بعض جگہ جو وہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں، یہاں تو واپسی نہیں ہوتی، یہاں تو ان کی کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے. اتنے پیسے آپ جمع کرائیں پھر کمانا شروع کریں. تو بھئی یہ پیسے کی چیز کے وہاں جو آپ نے مثال بیان کی ہے، لے دے کے وہ امانت ہی قرار پائیں گے نا اس کے پاس. جی تو بعض اوقات جو ہے وہ امانت رکھوانے کی یا قرض رکھوانے کی گنجائش تو ہوتی ہے، یہاں تو ناقابل واپسی ہوتے ہیں. جی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے بزنس کے اندر ہم کسی کو پارٹنر بناتے ہیں تو اس کا اندر اس کا جو شرعی طریقہ ہے وہ کیا ہے، اور دوسری بات کہ اس کے اندر جیسے محنت میری ہے، پیسہ اس کا ہے، تو اس میں ہم دونوں کا لاس ہوگا یا ون سائیڈڈ لاس ہوگا، خالی جیسے میرا یا اس کا؟ جو اس کا صحیح طریقہ اور شرعی طریقہ ہے، برائے مہربانی مجھے اس کا جواب دے دیجیے. ٹھیک ہے جی، مفتی صاحب سے جواب لیتے ہیں اور آپ کے سوال کو بھی درست کرواتے ہیں. جی مفتی. مرکز الاقتصاد اسلامک فائنینس سینٹر، تو اس کی ویب سائٹ پر شرکت کے حوالے سے ایک پمفلیٹ موجود ہے. آپ جائیں، ایڈریس آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں iec.dawatislami.com. تو اس کی ویب سائٹ پر پارٹنرشپ کا ایک پورا پمفلیٹ موجود ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور جو پارٹنرشپ کی جو بیسکس ہے اس کا مطالعہ کریں. پارٹنرشپ جب دونوں افراد نے پیسہ لگایا ہوا ہے تو جس کا جتنا کیپٹل ہے ایز پر کیپٹل اس تناسب سے وہ لاس کو برداشت کرے گا. اور باقی کیا کام ہے اس پمفلیٹ میں آپ پڑھ سکتے ہیں. مفتی، انہوں نے دو سوال کے دوران دوسری بات جو فرمائی وہ یہ انہوں نے پیش کیا سوال میں کہ محنت میری ہوگی، محنت ہوگی ان کی، تو یہ پارٹنرشپ بنے گی؟ اگر ایک کی محنت ہے اور ایک کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہے تو یہ مداربت کہلاتی ہے. تو یہ جو مداربت ہے اس کو بھی آپ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے. آپ کو دونوں چیزیں بتا دی ہیں، وہ پڑھ لیں. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر ایک شخص ایسا ہے کہ وہ مال خریدتا ہے 5 لاکھ روپے کا، وہ 5 لاکھ روپے کا مال خرید کر کسی دوسرے شخص کو دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ مال بیچ دے، جو بھی اس سے اس رقم کے بعد منافع حاصل ہوگا تو اصل رقم کو الگ کر کے منافع کو ہم برابر تقسیم کر لیں گے، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں. جی مفتی. مال دیتا ہے کوئی؟ جی مال دیتا 5 لاکھ کو اور اس کو بیچنا ہے. جی جب یہ بک جائے گا تو 5 لاکھ روپے جو اصل تھے، ایسٹ تھے، وہ نکال لیے جائیں گے، الگ کر دیے جائیں گے، جو آنر ہے وہ لے لے گا، اور جو بقیہ رقم ہوگی یعنی پروفٹ جو ہوگا 50-50 تقسیم ہو جائے گا. جو طریقہ یہ بیان کر رہے ہیں وہ تو غلط ہے. اس طریقے کا آسان حل یہ تھا کہ اگر ایک دفعہ ایسا کرنا ہے کہ دوسرے کو اس کی مزدوری مقرر کر دی جائے کہ یہ مال بیچنے کی اتنی مزدوری آپ کو مل جائے گی، نفع نقصان اور پرافٹ والی بات یہاں نہ کی جائے. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو پارٹنرشپ کا رنگ دینا چاہتے ہیں تو پھر لیکوڈ جو ہے آپ کو دینا پڑے گا، یعنی کیش دینا پڑے گا اس کو. یہ پیسے لو، آپ اس کا مال خریدو اور جو بکے گی، نفع ہوگا نقصان ہوگا، اس کا ہم یوں کریں گے. تو یہ مداربت کہلائے گی. ایک کا پیسہ، ایک کی محنت ہے. لیکن مفتی صاحب میں چاہتا ہوں یہ کوئی بھی چیز نہ بیچے، ایک مخصوص چیز بیچے. مثال کے طور پہ یہ پین بکوانا چاہتا ہوں میں اس سے، ہاں تو بھی ہو سکتا ہے؟ تو اس کو پیسے دینے پڑیں گے نا، وہ جا کے خود خریدے گا.
اچھا میں اسے بتا سکتا ہوں کہ یہ والے پین خرید لو 5 لاکھ روپے کے اور پھر یہ مداربت جو ہے نا مقیدہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ شرط لگاتے ہیں کہ آپ کو صرف اس فیلڈ میں کام کرنا ہے. ٹھیک. اس کی گنجائش موجود ہے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ میرا آن لائن کا کام ہے اور آن لائن کے کام میں مارکیٹنگ وغیرہ کرتا ہوں. مثال کے طور پر کچھ پوسٹ وغیرہ لگا دی ہے, کوئی اسٹیٹس وغیرہ لگا دی ہے. اچھا اس میں بعض چیزیں میرے پاس اویلیبل ہوتی ہیں, بعض چیزیں جو ہیں وہ میرے پاس اس وقت موجود نہیں ہوتی, لیکن اگر ان کا آرڈر آ جاتا ہے تو ایک تو ان کو آرڈر لینا کیسا, کیونکہ وہ چیز میرے پاس اویلیبل نہیں ہے, اور دوسرا یہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو چیز میرے پاس اویلیبل نہیں ہے میں آرڈر لے کر ان کو مارکیٹ سے پرچیز کر پھر جنہوں نے آرڈر دیا ان تک میں پہنچا دوں, کیا ایسا ہو سکتا ہے یا اس کا کوئی دوسرا طریقہ ہو تو وہ بھی بیان کیجیے گا. دیکھیے جو مال آپ کے پاس نہیں ہے آپ آن بیس آف پرومس آرڈر لیں کہ یہ چیز میں آپ کو دے دوں گا, اس کا میں آپ سے پرومس کرتا ہوں, یا اس کا آپ کہیں گے آپ تھوڑا مجھے ٹائم دیں میں اس کے بعد آپ کو ڈن کرتا ہوں. اس ٹائم میں آپ پہلے چیز خرید لیں پھر وہ ڈن کر دیں. کسٹمر کو آپ نے انگیج کر لیا ہے, ظاہر بات ہے وہ آپ کی دکان پہ تو کھڑا ہوا نہیں ہے, چلا جائے گا. اس نے آپ کے پاس اپنی ریکویسٹ بھیج دی ہے, آپ اس کو ایک ٹائم دیں کہ مجھے تھوڑا ٹائم دیں میں چیک کرتا ہوں, پھر جب ہم مال خرید لیں پھر آرڈر اوکے کر دیں. آپ نے بس ایک بات کا خیال کرنا ہے اس پورے ڈیل کے اندر, پہلے آپ کی آنرشپ کے اندر اور آپ کے قبضے کے اندر مال ہونا چاہیے, پھر آپ کو آرڈر جو ہے وہ قبول کرنا ہے. وہ سب اگر یوں ہو کہ جو آن لائن بیچ رہا ہے سیل کر رہا ہے اس نے لگائی ہیں چیزیں اور مختلف پروڈکٹس ہیں, کوئی آیا اور اس کی ایک پروڈکٹ کو پسند کیا اور ریٹ وغیرہ سارے طے ہو گئے, پرچیزنگ بھی ہو گئی, پرچیزنگ ان معنوں میں کہ آن لائن آرڈر دے دیا, لیکن یہ ہوا ہے تو پھر پیچھے جو انہوں نے چیک کیا تو وہ چیز جو تھی موجود نہیں ہے, تو انہوں نے کسٹمر کو بتایا کہ جی ابھی فوراً تو اویلیبل نہیں ہے, 2 دن کا ٹائم دیں آپ تو ہم منگا دیتے ہیں. کسٹمر اس پہ راضی ہو گیا تو یہ بھی اسی طریقے کا کہلائے گا. کسٹمر کو ہولڈ پر رکھا جائے نا, کہ آپ نہیں, ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ موجود ہے, تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی انہیں. تو کسٹمر کو یہ کہا جائے کہ ابھی ہمارا سودا نہیں ہوا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ ہمیں 2 دن دے دیں, ہم اس کے بعد آپ کو رپلائی کرتے ہیں, امید ہے ہم آپ سے سودا ڈن کر لیں گے. ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا. سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا. تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا.